کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہاری وہ سو کالڈ بیوی آ گئی تو؟ پھر وہ خود سے زین کو دور کرتے ہوئے بولی تھی، جو اس کے حسن پہ سرشار سا ہوتا اس کے مزید قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت زین ملک کے گھر میں موجود تھی، اس کے بیڈ روم میں۔ وہ اپنے حصار میں لیے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لا کر کہنے لگا، ارے آ بھی جائے تو ڈرتا کون ہے؟ ویسے بھی شام سے پہلے وہ واپس نہیں آنے والی، اور تب تک میں تمہارے ساتھ ایک اچھا خاصا ٹائم سپینڈ کر چکا ہوں گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک خوشگوار سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک کا گلاس اس نے زین کی طرف بڑھایا۔ اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر اس نے زین کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پر اسے اپنے لیے خماری دکھائی دے رہی تھی۔ پوری طرح زین اس کے قابو میں آ چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس زین کے لبوں سے لگاتی سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی، ویسے ایک بات تو ہے، کبھی کبھی تمہاری بیوی کا حسن دیکھ کر مجھے جلن سی ہونے لگتی ہے۔ وہیں خود پر غرور بھی محسوس ہوتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت پرکشش بیوی کو چھوڑ کر میرے لیے پاگل ہو۔ ثانیہ کے دل میں جو ایک جیلسی تھی وہ چھپا نہ پائی، خود ہی منہ سے بول کر وہ نیلم کی تعریف کر چکی تھی۔ زین ہلکا سا مسکرایا اور پھر کہنے لگا، کیا فائدہ اتنے حسن کا، ہے تو وہ وہی اولڈ مائنڈ دقیانوسی سوچ رکھنے والی لڑکی۔ مجھے شروع ہی سے تم جیسی ماڈرن نژاد خیال لڑکی پسند ہے۔ اگرچہ میری موم ہی تھی جنہوں نے زبردستی اپنے پتہ نہیں کہاں کے پرانے رشتہ داروں کے ہاں میری شادی کروا دی۔ خیر مجھے اس سے کیا، امی دنیا سے گئیں اور میں آزاد ہو گیا۔ خیر چھوڑو، اس کا نام مت لو، اس کا نام سن کر میرا بی پی ہائی ہونے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر زین ملک ثانیہ کو اپنے حصار میں لیے بیڈ کی طرف لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حدود پار کرتا ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ نیلم کہنے لگی، زین آپ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ گھبرائے ہوئے انداز میں نیلم اندر داخل ہوئی۔ ایک پل کو زین تھوڑا ہڑبڑایا تھا، فوراً اپنے آپ کو بیڈ کی چادر میں ثانیہ ڈھانپنے لگی، مگر نیلم کے اچانک آنے پر زین کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ فوراً ثانیہ سے دور ہٹ کر کہنے لگا، تم تو شام کو آنے والی تھی نا؟ نیلم کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا۔ دنیا میں شاید ہی کسی سے وہ اس قدر محبت اور اعتبار کرتی ہو جتنا وہ زین پہ کرتی تھی۔ آج تک نیلم زین کی ہر ایک ضد، اس کا غصہ صرف اس لیے برداشت کرتی آئی تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس کا شوہر صرف اور صرف اسی کا ہے۔ زین نیلم کے علاوہ کسی اور کو آنکھ اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں، مگر آج اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کی باہوں میں دیکھ کر اس کا سانس رکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ایک سناٹے دار تھپڑ ثانیہ کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، میرے شوہر کے اتنے قریب ہونے کی؟ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اس سے پہلے کہ روتی ہوئی نیلم اپنی حد پار کرتی، زین نے اسے بازو سے جھٹک کر ثانیہ سے دور کرتے ہوئے 2 تھپڑ ایک ساتھ اس کے گالوں پر مار دیے۔ بھاری بھرکم ہاتھ نیلم کے چہرے کو سرخ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ روتے ہوئے وہ زین کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، زین یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں تو آپ سے محبت کرتی تھی، آپ پر اندھا اعتبار کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہر کوئی غلط ہو سکتا ہے مگر آپ نہیں۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے آپ کے لیے، اور آپ سے صرف ایک محبت ہی تو مانگی تھی، آپ کا پیار ہی تو مانگا تھا، مگر آپ نے اس لڑکی کے ساتھ، وہ بھی میرے ہی کمرے میں۔ نیلم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب زین ثانیہ کو اپنے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگا، اوقات میں رہو تم، سمجھی؟ ہوتی کون ہو تم اس پر ہاتھ اٹھانے والی؟ ارے ہو ہی کیا تم؟ خود کو دیکھو، سر سے لے کر پیر تک خود کو دیکھو، اور پھر ثانیہ کو دیکھو۔ تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے شروع ہی سے ایک ماڈرن اور آزاد خیال لبرل سوچ کی لڑکی چاہیے تھی، جو میرے ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگتی، میرے دوست اس کی تعریف کریں، جب میرے ساتھ وہ چلے تو لوگ رشک بھری نظروں سے دیکھیں۔ مگر تم نے خود کو دیکھا ہے؟ لاسٹ ٹائم جب میں تمہیں اپنے فرینڈز گیدرنگ میں لے کر گیا تھا تو جانتی ہو میری کتنی بے عزتی ہوئی تھی؟ سر پر اسکارف لپیٹے اور پورے کپڑے پہنے تمہیں دیکھ کر ہی میرے دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ بھابھی تو لگتا ہے 90 صدی میں رہ رہی ہے، اس کو تو اس پارٹی میں لے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم انتہائی ماڈرن قسم کی لڑکی سے شادی کرو گے،
مگر یہ کیا عجیب ہی کارٹون اٹھا کر لے آئے، کس گاؤں کی ہیں؟ نیلم بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی اچھا تو آپ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کی طرح میں آدھے آدھے کپڑے پہن کر آپ کے ساتھ آپ کے دوستوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرواتی، انہیں بتاتی کہ میں کس قدر حسین ہوں۔ میری ماں نے میری تربیت ایسی کی تھی کہ میں جب گھر سے باہر نکلوں تو مکمل پردے میں نکلوں۔ میرے ہاتھ میں اگر چوڑیاں ہوتی تھیں تو میری ماں میرے ہاتھ سے چوڑیاں تک اتروا دیتی تھی کہ جب تم باہر گلیوں سے گزرو تو تمہاری چوڑیوں کی کھنکار سے کوئی مرد تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ اور آپ کیسے شوہر ہیں؟ میری ماں کہتی تھی کہ عورت مرد کی عزت ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، فخر کرنا چاہیے تھا، ان دوستوں کو منہ توڑ کر جواب دینا چاہیے تھا کہ آپ کی بیوی با پردہ رہتی ہے صرف اور صرف آپ کے لیے۔ میری امی اس سے پہلے کہ نیلم روتی کچھ اور کہتی، اگلے ہی پل زین ملک دھاڑا کہ بس بھی کرو، کیا امی امی لگا رکھا ہے؟ تمہاری امی کی ایسی کی تیسی، امی نامہ کھول کر بیٹھ گئی ہو میرے سامنے، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کچھ نہیں سمجھتا میں تمہیں نیلم۔ نیلم روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگی کہ ذہن اپنی مری ہوئی ماں کا تو خیال کر لے، ان کو مرے ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور آپ یہ حقیقت دکھا رہے ہیں مجھے۔ نیلم کو تو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ثانیہ کس قدر ہٹ درمی سے اس کا بازو پکڑ کر کھڑی تھی جیسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ جواب میں زین صاف الفاظ میں کہنے لگا کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ماں نے اپنی اولاد کا کتنا خیال کیا اور کتنی باتیں مانی ہیں، میں سب جانتا ہوں۔ ہر وقت وہ نیلم نیلم کا جاپ کرتی رہتی تھی، اگر انہیں میری اتنی فکر ہوتی نا تو تمہارے ساتھ میری شادی نہ کرواتی۔ سوگ تو تمہیں منانا چاہیے کیونکہ ان کے جانے کے بعد تمہارے قدم بہت جلد اس گھر سے اکھڑنے والے ہیں۔ شروعات تو ہو چکی ہے، بہت جلد میں تمہیں طلاق دینے والا ہوں، سمجھی؟ دفع ہو جاؤ اب اس گھر سے، بہتر ہے کہ خود ہی چلی جاؤ ورنہ دھکے مار کر میں تمہیں نکال دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اسے دھکے مار کر اپنے کمرے سے تو نکال چکا تھا۔ نیلم کے منہ پر کمرہ بند ہوا اور وہ کمرے کے باہر ہی بیٹھ کر کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اندر سے آنے والے قہقہے اور مذاق کی آوازیں سن کر نیلم مزید سسکیاں بھرتی رہ گئی۔ روتے ہوئے وہ لاؤنج میں بھی تھی، بڑی مشکل سے اس نے پانی کے 2 گھونٹ اپنے حلق سے اتارے تھے۔ شاید ایک عورت کے لیے سب سے اذیت ناک لمحہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو کسی عورت کے ساتھ اس طرح سے دیکھے۔ تقریباً 6 ماہ پہلے نیلم جاوید کا نکاح زین ملک سے ہوا تھا۔ نیلم فرخندہ بیوی کی بہن کی بیٹی تھی جو گاؤں میں رہتے تھے۔ بچپن سے ہی انہوں نے نیلم کا رشتہ مانگ رکھا تھا، مگر گاؤں اور شہر کے اس فاصلے نے زین کی عادات و اطوار میں بہت فرق کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نیلم بھی پڑھ لکھ کر موجودہ حالات کے تقاضوں کے ساتھ بدلی تھی، مگر جس قدر بدلاؤ زین ملک اپنی ہونے والی بیوی میں چاہتا تھا، نیلم اس سے کوسوں دور تھی۔ جب سے اس نے زین کو دیکھا تھا، زین کی محبت میں تو وہ جیسے گرفتار ہی ہو چکی تھی۔ ان 6 مہینوں میں نیلم نے اپنی ساس کی بھرپور خدمت کی، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اچھی یادیں سمیٹی، جبکہ زین نے نیلم کو صرف اپنی ضرورت کے تحت ہی استعمال کیا تھا، اپنے کام سے اس سے کرواتا، اس پر حکم چلاتا، کبھی پیار سے اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ شاید روایتی مرد یہی ہوتے ہیں، یہ سوچ کر اب تک نیلم سہتی آئی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھولا۔ ثانیہ تو پہلے ہی زین کو بھڑکا کر کہہ چکی تھی کہ دوبارہ جب میں اس گھر میں آؤں تو تمہاری یہ بیوی مجھے یہاں پر دکھائی نہ دے، اب تم صرف اور صرف میرے ہو، تم ابھی کے ابھی جا کر اسے طلاق دو گے، جب تمہاری ماں ہی نہیں رہی تو اس لڑکی کا اس گھر میں ہونے کا کیا فائدہ؟ نیلم ابھی بھی صدمے سے 2-4 وہیں پر بیٹھی تھی جب زین اس کے سامنے آ کر صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ نیلم، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب طلاق کا لفظ اس کے لبوں سے نکلا تو وہ اٹھ کر فوراً آگے بڑھی، زین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رو کر کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ مجھے طلاق مت دو، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھ پر یہ ظلم مت کرو، آپ جانتے ہو میرا آپ کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، مجھے لاوارث مت کرو۔ مگر زین اسے خود سے دور چھٹکتا 3 مرتبہ طلاق دے کر انتہائی نفرت سے کہنے لگا، نہ تمہارا وہ باپ، جاؤ نہ اس کے پاس، مگر جب دوبارہ میں اس گھر میں واپس آؤں تو مجھے تم اس گھر میں نظر مت آنا۔
زین ثانیہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باہر جا چکا تھا، جبکہ نیلم کتنی ہی دیر بیٹھ کر وہاں پر روتی رہی۔ اپنے ہاتھ میں موجود اس نے ساری چوڑیاں اتار پھینکی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اپنا سامان تو پیک کر لیا، مگر کہاں جاتی؟ کیا اپنے باپ کو کال کرتی یا ماں کو؟ ماں تو ویسے ہی اپنے دن اس گھر میں کاٹ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے ہی صحیح نیلم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک نمبر ڈائل کر دیا۔ 2 مس کالز جانے کے بعد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ نیلم کچھ بولی نہیں تھی، بلکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مقابل موجود شخص جو صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، پہلے ہی پریشان تھا۔ نیلم کو یوں روتا دیکھ کر ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا، کیا ہوا نیلم، رو کیوں رہی ہو؟ سب خیر تو ہے؟ جواب میں نیلم روتے ہوئے کہنے لگی کہ بابا، مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مجھے زین نے طلاق دے دی۔ یہ سن کر تو جاوید صاحب صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص بھی ان کے لیے حیران ہونے پر اپنی بھویں اچکا گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ 7 ماہ تو ہوئے ہیں تمہاری شادی کو، اس نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ تیری نیلم روتے ہوئے اپنے باپ کو بتانے لگی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ اس کی نظروں کے سامنے ہوا، جاوید صاحب بھی غصے میں آ چکے تھے۔ کہنے لگی، بیٹی تم فکر مت کرو، میں ابھی آتا ہوں اور تمہیں وہاں سے لے کر جاؤں گا۔ ایسے کیسے وہ تمہیں طلاق دے گیا؟ تم رکو وہیں پر، میں ابھی آ رہا ہوں، تم فکر مت کرو، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے۔ نیلم جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کے لیے اس قدر محبت اور غیرت بھی دکھا سکتا ہے۔ وہ فون بند کر چکی تھی اور تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد جاوید صاحب اس کے پاس آ گئے تھے۔ روتی ہوئی اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے، بیٹی بس چپ ہو جاؤ، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا اس درندے سے پیچھا چھوٹ گیا۔ اچھا ہوا کہ اس نے خود ہی طلاق دے دی، ورنہ جو حرکت اس نے کی ہے اگر میں تجھے بتاتا تو تم خود ہی اس سے طلاق لے لیتی۔ نیلم جو پہلے ہی پریشان تھی، اپنے باپ کی یہ بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے بابا؟ کیا کیا ہے زین نے؟ بتائیں مجھے۔ مگر وہ اپنی آنکھوں میں آنسو صاف کرتے ہوئے فوراً اس کا سامان اٹھا کر کہنے لگے کہ نہیں، بس تم میرے ساتھ گھر چلو، پھر ہی بتاؤں گا تمہیں۔ روتی ہوئی نیلم اس گھر کو چھوڑ کر اپنے مائکے تو آ چکی تھی۔ سب سے پہلے اس کی نظریں ماں کی ہی متلاشی تھی۔ امی کدھر ہیں؟ آپ دیکھیں زین نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ امی، آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کا بھانجا مجھے بہت خوش رکھے گا، بالکل شہزادیوں جیسا سلوک کرے گا، مگر دیکھیے زین نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ ہر کمرے میں جا کر اپنی ماں کو بلا رہی تھی، مگر کہیں بھی اسے اپنی ماں نظر نہیں آئی۔ تو دھاڑے مار کر روتا ہوا جاوید اپنی بیٹی کو کہنے لگا، بیٹا کہاں آوازیں دے رہی ہو؟ تمہاری ماں یہاں ہوگی تو تمہیں جواب دے گی نا۔ نیلم تو سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے والد اسے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ نیلم کہنے لگی، کیا ہوا؟ کدھر ہے امی؟ کہاں گئی ہوئی ہیں؟ یقیناً پڑوس میں پروین آپا کی طرف گئی ہوں گی۔ مگر جاوید صاحب پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے اور کہنے لگے کہ نہیں، تیری ماں تو 1 ماہ پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ الفاظ تھے یا گرم پگھلتا ہوا سیسا جو کہ کسی نے نیلم کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ اسے لگا جیسے وجود میں جان ختم ہو چکی ہے۔ پورے وجود میں اسے چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نیلم وہیں زمین پر گر چکی تھی اور کہنے لگی، نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، امی مجھے ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ امی کہیں نہیں جا سکتی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ امی کی طبیعت اگر خراب تھی تو مجھے کیوں انفارم نہیں کیا؟ نیلم پر تو صدمے پر صدمے گزر رہے تھے۔ روتے ہوئے جاوید صاحب اس کے قریب آئے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے اب تک تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا، مگر یقین مانو تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں بالکل بدل چکا ہوں۔ جانتی ہو جب تمہاری ماں مری تو میں نے تمہارے شوہر کو فون کیا، مگر اس نے اتنی بے عزتی کی میری، مجھے ذلیل کر کے کہنے لگا اگر مر گئی ہے تو میں کیا کروں، میری بلا سے تم بھی مر جاؤ۔ نہیں آئے گی نیلم وہاں، نہ ہی میرے پاس وقت ہے جو اسے میں وہاں پر لے کر آؤں۔ وہ میرے منہ پر میری بے عزتی کر کے فون بند کر دیا۔ میرے پاس تو تمہارا کوئی دوسرا نمبر بھی نہیں تھا۔ یہ تو شکر ہے بیٹی کہ تم نے خود مجھے فون کر لیا۔ جاوید صاحب لگائی بجھائی کرنے میں تو ماہر تھے، مگر اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا کریں گے نیلم تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ شروع سے ہی جاوید صاحب انتہائی کام چور نکھٹو قسم کے انسان تھے۔ نیلم کی ماں گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھی،
उन्हीं के खर्चे से घर चला करता था। नीलम की पढ़ाई के खर्चे भी उन्होंने ही उठाए थे और अब तक जावेद साहब अपनी बीवी के टुकड़ों पर ही पलते हुए आ रहे थे। नीलम के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। एक तरह से उसे खुशी भी थी कि उसके वालिद उसके साथ ठीक हो चुके हैं, उनका रवैया ठीक हो गया है, मगर वहीं जैन का धोखा, उसके होते दूसरी औरत को जिंदगी में शामिल करना। नीलम को इस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। वो अपनी माँ के कमरे में सो रही थी कि जब आधी रात को उसे खुसर पुसर की आवाज आई। ऐसे लग रहा था जैसे उसके वालिद किसी से सरगोशीनुमा अंदाज में बात कर रहे हों। वो घबरा कर उठ बैठी। आधी रात को ऐसा क्या हो गया था कि उसके वालिद किसी से सरगोशीनुमा अंदाज में बात कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी नीलम चलते हुए दरवाजे के पास आई। कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो जावेद साहब फोन कान से लगाए सिगरेट पर सिगरेट फूंकते बाहर सहन में जा रहे थे। अरे आफंदी साहब, फिक्र क्यों करते हैं आप? कहा है ना मैंने, देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। भरोसा रखें मुझ पर, बस बदले में ये वादा कीजिए कि दोबारा मुझे कभी तंग नहीं करेंगे। अब न जाने क्यों मगर नीलम की छठी हिस्सों से कुछ इशारा देने लगी। वो दबे पांव से चलती हुई अपने बाप के पीछे सहन तक आई थी। जो अल्फाज नीलम ने सुने वजूद में एक जलजला सा आया था। जावेद साहब इस शहर के घटिया तरीन बिजनेसमैन से बात कर रहे थे। 1 साल पहले उन्होंने एक स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए 50 लाख रुपया इब्राहिम आफंदी से लिया था। वादा था कि 6 माह के अंदर अंदर लौट आएंगे, क्योंकि स्कीम ने उन्हें ख्वाब ही ऐसे दिखाए थे। मगर बदकिस्मती ये थी कि 50 लाख रुपया भी हाथ से गया और इब्राहिम आफंदी जैसा शख्स उसके सर पर मुसल्लत हो गया। आप किससे बात कर रहे हैं बाबा? नीलम के सवाल पर जावेद साहब के तो पसीने छूटे। ये सारा ड्रामा अपनी बेटी के सामने अपना रवैया ठीक तो किया ही उन्होंने इसलिए किया था ताकि उसे अपने जाल में पूरी तरह उतार सके और फिर अपना मतलब नीलम से निकलवा सके। जावेद साहब वापस पलटे और काफी परेशान दिख रहे थे। कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस तुम्हारा बाप हमेशा की तरह उन लोगों से धोखा खा गया। फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके नीलम को शीशे में उतार कर कहने लगे, तुम्हारे बाप ने एक अमीर कबीर बिजनेसमैन से 50 लाख रुपया लिया था और वादा किया था कि 6 माह में लौटा दूंगा, मगर तुम्हारी माँ इतनी बीमार रही, इतनी बीमारी कि मैं इन पैसों से कोई कारोबार शुरू तो न कर सका, मगर हाँ वो पैसे तुम्हारी माँ के इलाज में ज़रूर लग गए हैं। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है जो मैं वो उधार उतार सकूं। बस अब खुदा ही है, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं अपना दिल गुर्दा बेचकर ही कुछ पैसे दे पाऊंगा, बल्कि मैं तो मर के भी वो रकम अदा नहीं कर सकता। जिस पल ये बात जावेद साहब ने की तो फौरन नीलम आगे बढ़कर अपने बाप के दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी थी, बाबा मेरे होते हुए आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मेरा जो जेवर है अब मेरा किस काम का है? जैन ने तो मुझे तलाक दे दी। रही बात उन जेवरात की, तो जब मेरा शौहर ही नहीं रहा तो ये जेवरात मेरे किस काम के? नीलम ने दुखी अंदाज में जब ये बात की तो फौरन जावेद साहब बजाय अपनी बेटी को मना करने के कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है बेटी, तुम जैसी बेटियां ही होती हैं जो अपने बाप के सर का ताज होती हैं और हर मुश्किल वक्त में मदद करती हैं। अपने बाप की वालिहाना मोहब्बत पाकर नीलम तो वैसे ही अपने दुखों की मरहम ढूंढ रही थी। सीधा अपने कमरे में गई और सारे जेवरात के बक्स निकाल कर अपने बाप के हाथ पर रख दिए। अगले ही रोज जावेद साहब के सारे जेवरात बेचकर 20 लाख रुपए की रकम ले आए। रकम लेते ही चेहरे पर एक तंजीमी मुस्कुराहट आई और हकारत भरे लहजे में कहने लगे, तो जैसी लड़की कौन बनाता है? अपनी बेटी। सारी जिंदगी तुझे मैंने अपनी औलाद नहीं माना, तो अब क्यों मानूंगा? जब तक तेरे पास पैसा है तब तक तो मेरे मतलब की है, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हें अपने घर से निकालने में। जावेद साहब अपने मोबाइल पर नंबर मिलाने लगे। मुसलसल रिंगटोन बज रही थी। इब्राहिम आफंदी इस वक्त अपने महल नुमा घर के अहाते में बने स्विमिंग पूल में बैठा था। पूरा वजूद पानी में तैर रहा था और हाथ में मौजूद जूस का ग्लास वो घूंट घूंट अपने वजूद में उतार रहा था। फोन कॉल पर अपना हाथ तौलिए से पहुंचकर पानी में तैरते हुए ही उसने तिरछी नजर स्क्रीन पर डाली। जावेद का नाम जगमगाता देखा तो माथे पर गहरे बल पड़ गए। फोन कान से लगाकर इंतहाई खुरदरे लहजे में कहने लगा, हाँ भाई जावेद, हो गया पैसों का इंतजाम? जावेद साहब सियानी बिल्ली की तरह हड़बड़ाते हुए कहने लगे कि अरे सर, आपका पालतू हूँ, फिक्र क्यों करते हैं? पूरे 20 लाख रुपया मैंने इकट्ठा कर लिया है, बस आप अभी अपनी गाड़ी भेज दें, मैं बैठकर आपको दे देता हूँ। ये रकम ऐसे ही अगर लोकल गाड़ियों में आया तो कब क्या पता
کون میرے ہاتھ سے اتنی بڑی رقم چھین لے۔ ماتھے پر آئے بل فوراً ڈھیلے پڑتے تھے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ کیا نوٹ چھاپنے والی مشین مل گئی ہے؟ کل تک تو تم بالکل کنگال تھے اور آج 20 لاکھ روپیہ بھی جمع کر لیا۔ ابراہیم آفندی بھی حیران ہوا، مگر جاوید مسکرا کر کہنے لگا، بس صاحب جی یہی سمجھ لیں۔ ابراہیم آفندی کے کہنے پر اس کا ڈرائیور جاوید کو لینے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی پیسوں کے بیگ سمیت جاوید ابراہیم آفندی کے سامنے تھا، جو بڑا سا ٹال اپنے پورے وجود پر لپیٹے اس وقت سوئمنگ پول کے باہر موجود کرسی پر بیٹھا تھا۔ پیسوں کا بیگ اس کے سامنے رکھا تو ایک نظر ان پیسوں پر ڈال کر اپنی توڑی کھجاتے ہوئے ابراہیم آفندی کے کہنے لگا، ویسے ایک بات تو بتاؤ مجھے، پیسے تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ حد درجے کا گھٹیا جاوید مسکرا کر کہنے لگا، ارے صاحب جی میری بیٹی آ گئی ہے نا طلاق لے کر، شوہر نے جتنا بھی سونا دیا تھا سارا ساتھ لے کر آئی ہے، سب کچھ بیچ کر یہ 20 لاکھ روپے بنے ہیں، بس آپ خوش رہیں میری خیر ہے۔ مگر ہاں سر جی، نئے پلازے میں 20% پروفٹ میرے حصے میں آنا چاہیے، 20 لاکھ دے چکا ہوں اور لاکھ کا مزید انتظام کر رہا ہوں۔ جب سے ابراہیم آفندی نے جاوید کو خواب دکھائے تھے وہ اسے نئے بننے والے پلازے میں 20% پروفٹ پر حصے دار رکھے گا، تب سے جاوید صاحب اس کے پیچھے پڑ چکے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اس کے منہ سے سن کر فوراً ابراہیم آفندی کے تیور بدلے، غصے سے پیسوں سے بھرے بیگ کو ٹھوکر مار کر کہنے لگا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تیرے پیسے میں کھا جاؤں گا، ہضم کر لوں گا؟ ارے ایک ایک منٹ میں لاکھوں روپے کما رہا ہوتا ہوں میں، اور تم اپنے 20 لاکھ دے کر کیا سمجھ رہے ہو؟ جاوید صاحب کا گریبان تھا اور ابراہیم آفندی کا ہاتھ۔ عمر میں وہ اس کے باپ کی عمر کا تھا، مگر کوئی تمیز اور کوئی لحاظ نہیں تھا جو وہ ان کا کرتا۔ جاوید تو فوراً ہڑبڑا کر صفائیاں پیش کرنے لگا، مگر اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، 30 لاکھ مجھے کل کی کل چاہیے۔ اگر کل تک مجھے 30 لاکھ نہ ملے تو سمجھو تمہارے یہ 20 لاکھ روپے بھی کچرے میں گئے، اور ساتھ تمہاری یہ پارٹنرشپ بھی۔ جاوید جو کب سے ابراہیم آفندی کی باتیں بھی سنتا آ رہا تھا اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتا آ رہا تھا، مارے غصے کے بفر ہی اٹھا۔ سارے لحاظ ایک طرف رکھ کر بیگ کے باہر گرے ہوئے پیسوں کو اٹھانے لگا، بیگ میں ڈال کر اسے کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے سر جی؟ ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کا زیور بیچ کر میں 20 لاکھ لایا ہوں، آپ چاہے مجھے 20% پر نہ رکھیں، جو یہ 20 لاکھ روپیہ میں لایا ہوں اس کے مطابق ہی مجھے پارٹنرشپ پر رکھ لیں۔ آپ جیسے امیر لوگوں کی نظر میں تو ان پیسوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ میں 100 بسم اللہ کر کے آپ کا نام لیتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ ہر بار مجھے کتوں کی طرح ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ بھاڑ میں گیا آپ کا یہ پلازا اور ساتھ ہی آپ کی پارٹنرشپ، ان پیسوں سے تو میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لوں گا۔ ایسی ذلالت سے تو اچھا ہے کہ یوں عزت دیتے ہو جیسے ذلیل کر رہے ہو۔ اس چیز سے بپھر کر جاوید بول تو چکا تھا، مگر ابراہیم آفندی نے اگلے ہی پل 2-4 تھپڑ جاوید کے منہ پر جڑ دیے۔ فوراً سیکیورٹی اہلکاروں کو بلا کر کہنے لگا، لے جاؤ اسے اور بند کر دو اسٹور روم میں، بہت چلا رہا ہے نا یہ، اب تبھی اسٹور روم سے نکلے جب اس کی ہڈیاں سرما بن چکی ہوں گی۔ 2 ٹکے کا ملازم میرے سامنے زبان چلاتا ہے۔ 2 سیکیورٹی اہلکاروں نے پہلے تو جاوید کو بے تحاشا مارا، پورے گھر میں اس کی چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور پھر اسے گھسیٹ کر گھر کے پچھلے حصے میں موجود خالی کوارٹر میں بند کر دیا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ نیلم بار بار گھڑی کو دیکھتی اور پھر موبائل پر کال کرتی، کہاں رہ گئے ہیں بابا، ابھی تک آئے نہیں؟ خود سے ہی بڑبڑاتی یہ 20ویں مرتبہ کال کر رہی تھی جب لاؤنج میں آتے ابراہیم آفندی کی نظر اس فون پر پڑی۔ مسلسل فون بجتا دیکھ کر وہ چلتا ہوا فون کے قریب آیا۔ اسکرین پر نیلم نام جگمگا رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر یہ نام پڑھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیلی، اور پھر فون آن کر کے کان سے لگایا۔ بابا کدھر ہیں آپ؟ کتنی دیر کر دی آپ نے، ابھی تک آپ اس شخص کے پاس ہیں؟ مجھے گھر میں بڑی الجھن ہو رہی ہے، دل میں بار بار گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، سب خیر تو ہے نا؟ اس کے اندر تک سرشار کر دینے والی آواز سن کر ابراہیم آفندی تو ایک پل کو بت سا بن چکا تھا۔ یہ آواز، یہ لہجہ اس کی سماعتوں میں رس کھولنے لگا۔ جس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، نہ جانے وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ فون پر بار بار وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی،
گلا کنکار کر ابراہیم آفندی کہنے لگا، آپ جاوید صاحب کی بیٹی بات کر رہی ہیں؟ نیلم کچھ متذبذب سی ہوئی اور کہنے لگی، جی میں نیلم ہی ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ پاپا کدھر ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگا، نہیں وہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت بے حد ناساز ہے، میرے ہی گھر میں ہے، آپ پلیز جلدی آ جائیے، بار بار آپ کا ہی نام پکار رہے ہیں، میں آپ کو لوکیشن بھیج رہا ہوں۔ نیلم کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، فون سننا تھا کہ اس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر فوراً آٹو کیا اور اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹے وہ بھاگتے ہوئے اس محل نما گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے لاؤنج میں بیٹھے اس شخص کو دیکھ کر ایک پل کو نیلم کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اتنا بڑا گھر اور شان سے بیٹھا ہوا ابراہیم آفندی، 28 سالہ ابراہیم آفندی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، 3 پیس سوٹ پہنے اپنا انگوٹھا ٹوڑی پر اور جبکہ شہادت کی انگلی کن پٹی پر رکھے گویا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بڑی ہوئی شیو اور بالوں کو جلد سے پیچھے ہٹاتے ہوئے جیسے ہی اس کی پہلی نظر نیلم پر پڑی تو جیسے وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ارے واہ، جاوید صاحب کی کیا بیٹی ہے! آپ کی مگر اس کی بدقسمتی ہے کہ اسے آپ جیسا بے غیرت باپ ملا۔ نیلم بھاگتے ہوئے اس شخص کے پاس آئی تھی، حواس باختہ ہو کر کہنے لگی، کہاں ہے میرے بابا؟ بتائیں نا پلیز، میں اپنی ماں کو تو کھو چکی ہوں لیکن اپنے باپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ اس لڑکی کی معصومیت دیکھ پہلی ہی نظر میں ابراہیم آفندی کو کچھ ہوا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر جاوید کی بیٹی آئے گی تو اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، انتہائی اکڑو اور سڑیل مزاج۔ وہ دونوں باپ بیٹی کو اس بدتمیزی کی سزا دینا چاہتا تھا مگر نیلم کو دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مسکرا کر کہنے لگا، آپ یہاں بیٹھیے، میں آپ کے والد سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، یہیں پر بیٹھیے آپ۔ ملازم کو فوراً کہنے لگا کہ بی بی جی کے لیے جلدی سے جوس لے کر آؤ، اور خود سیدھا اس کمرے میں جا چکا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے تو مار مار کر جاوید کا سرخ چہرہ کر دیا تھا۔ وہ ہائے ہائے کرتا اٹھا، آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی مورت بنا اس وقت وہ پچھتا رہا تھا جب اس نے اتنے بڑے بزنس مین سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، جس نے آج تک مڈل کلاس لوگوں سے انویسٹمنٹ کروا کر خود 50% پر حصے دار رہ کر اتنے کاروبار چلائے تھے کہ کروڑوں کا مالک بن چکا تھا۔ ارے ارے انکل جی ہٹو، کیا حالت کر دی ان کی! ارے اتنا کون مارتا ہے یار! آگے بڑھ کر ابراہیم آفندی نے خود جاوید کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا تھا، اپنے ہاتھوں میں مرہم لے کر ان کے چہرے پر لگانے لگا۔ جاوید تو گویا پاگل ہی ہو چکا تھا، کچھ دیر پہلے خود ہی مروانے والا خود ہی زخموں پر مرہم کیوں لگا رہا تھا؟ جاوید کہنے لگا، پیچھے ہٹو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ابراہیم نے اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا، میں نے کیا کہنا ہے سر، دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کمینے آپ کا یہ حال کریں گے، بے فکر رہو، میں بہت ماروں گا ان کو۔ ابراہیم کی اداکاری شروع ہو چکی تھی، وہ اس کام میں ماہر تھا۔ اس وقت تو اس کے سر پر نیلم کے حسن کا جادو چڑھا ہوا تھا۔ شروع سے ہی حسن پرست تھا، خوبصورت لڑکیاں اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور یہ حسن اور معصومیت کا شاہکار تھی۔ کہنے لگا، دیکھیں، میں نے صرف ان کو کہا تھا کہ جاوید صاحب کو ڈرانا ہے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ مار مار کے ان کا نقشہ بگاڑ دینا ہے۔ جاوید کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، بس میری رقم واپس کر دو، میں خود کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ آفندی کو پیسوں سے کوئی غرض نہیں تھی، غرض تھا تو صرف نیلم سے۔ اس کا دماغ پورا پلان بنا چکا تھا۔ کہنے لگا، میں آپ کو آپ کی ساری رقم دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ جاوید صاحب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر اس شخص کی کایا 1 گھنٹے میں پلٹی تو پلٹی کیسے۔ کچھ جاوید صاحب کو بھی لالچ سا ہوا تھا۔ کہنے لگے، کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا، آپ کی بیٹی باہر آئی ہے، بیچاری بہت زیادہ رو رہی ہے۔ نیلم یہاں آئی ہے کیا؟ جی جی، دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، بدلے میں آپ کو 20 لاکھ بھی واپس کر دوں گا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دوں گا۔ یہ بات جاوید کی سمجھ سے باہر تھی۔ کہنے لگا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کیوں کروں؟ وہ کہنے لگا تھا، میں بدلے میں آپ کو آپ کی رقم واپس کر رہا ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور بھی پیسے دوں گا۔ وہ کہنے لگے، میری بیٹی طلاق یافتہ ہے اور اس وقت عدت میں ہے،
یہ سن کر ابراہیم کو حیرت ہوئی تھی، کہنے لگا بیٹی کی شادی بھی کر دی اور اسے طلاق بھی دلوا دی؟ جاوید صاحب کہنے لگے دیکھو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی کی عدت پوری ہونے کے بعد ہی میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ جاوید صاحب کہنے لگے تم میری رقم واپس لوٹا دو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ یہاں سے ضرور جائیں گے، 20 لاکھ کی رقم بھی آپ کے ساتھ جائے گی، لیکن آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ جاوید صاحب نے اسے غصے سے دیکھا اور کہنے لگے کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، ابراہیم آفندی نے اپنی جیب سے بندوق نکالی اور اس کے سر پر تان دی اور کہنے لگا اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو چپ چاپ پیسے اٹھاؤ اور چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اگر باہر جا کر اپنی بیٹی کے سامنے کچھ بھی کہا یا میری کسی بات سے اختلاف کیا تو دیکھو جان سے تو میں تمہیں مار ہی ڈالوں گا اور تمہاری بیٹی پھر بھی میرے ہی پاس رہے گی اور یہ 20 لاکھ کی رقم بھی رکھ لوں گا۔ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا پیارے۔ اگر تجھے اپنی زندگی پیاری ہے نا تو پھر وہ کر جو ابراہیم آفندی چاہتا ہے۔ جاوید صاحب کے تو ہوش اڑ گئے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابراہیم آفندی اتنا کمینہ اور گھٹیا نکلے گا۔ جو بھی تھا لیکن جاوید صاحب کو اپنی زندگی بہت عزیز تھی۔ پھر نیلم شروع ہی سے ان کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ بیٹی تھی، بیٹی سے پیار بھی تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی جان بیٹی پر قربان کر دیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے تم رقم مجھے دے دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اپنی بیٹی سے تم کیا دو، تمہاری زندگی اس وقت خطرے میں ہے۔ بہت سے لوگ تمہاری جانی دشمن بچ چکے ہیں، بہت سے لوگوں کا تم نے پیسہ اتارنا ہے، اس لیے نیلم کی زندگی بھی خطرے میں سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے نیلم یہاں رہے گی میرے پاس، کیونکہ یہاں وہ زیادہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ ابراہیم آفندی نے جاوید صاحب کو اپنا اگلا لاہ عمل بتایا تھا۔ جاوید صاحب جب باہر آئے تو نیلم نے ان کی بگڑی حالت دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان کے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی بابا آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے جن لوگوں کا قرضہ میں نے دینا تھا ان لوگوں نے مجھے بہت مارا، مجھے زخمی کر دیا اور تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ لوگ تمہارے پیچھے بھی پڑ جائیں گے۔ بیٹا میں تمہاری زندگی کا رسک نہیں لے سکتا۔ ابراہیم آفندی میرا قابل اعتبار دوست ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس رہو، یہاں تمہاری اچھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی بابا آپ کی جان کو بھی تو خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگے ابراہیم ہے نا، یہ اپنے خاص لوگوں کو میرے ساتھ رکھے گا تاکہ میں دشمن نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن میں تمہارے معاملے میں ذرا بھی لاپرواہی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تم یہاں رہو، جیسے ہی خطرہ ختم ہو جائے گا میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ جاوید صاحب نے وہی کہا تھا جو ابراہیم آفندی چاہتا تھا۔ جیسے ہی جاوید صاحب وہاں سے واپس گئے 20 لاکھ کی رقم ادا کر دی گئی تھی، البتہ نیلم ابراہیم کے پاس ہی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنے بڑے بنگلے میں اب تک اسے صرف وہی ایک عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تو ابراہیم آفندی تھا، یہاں پر اس کے گارڈز، اسے کوئی بھی عورت نظر نہیں آئی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد ابراہیم آفندی اندر آیا اور کہنے لگا آپ آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ بڑی تمیز سے وہ نیلم سے بات کر رہا تھا، حالانکہ اتنا شریف تھا۔ وہ کہنے لگی آپ کے گھر میں کوئی خاتون نہیں رہتی؟ وہ کہنے لگا نہیں میں یتیم ہوں اور میرا کوئی بھی رشتہ دار نہیں، اور میری اس بنگلے میں خاتون بھی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگی پلیز آپ کسی ملازمہ کو گھر پر رکھ دیں، میں کمفرٹیبل محسوس کروں گی۔ وہ کہنے لگا جی کیوں نہیں، میں کل ہی کسی ملازمہ کا انتظام کر دوں گا۔ اب آئیے، آپ کو پریشان ہونے کی اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال اسے اوپر کے پورشن میں لے گیا اور وہاں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ کمرہ کافی کشادہ اور بڑا تھا، ہر آسائش کمرے میں موجود تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی لیکن اپنے والد کے بارے میں کافی فکر مند تھی۔ اس کے والد کے چہرے پر گہرے زخم آئے تھے، پتہ نہیں ان کا خیال کون رکھے گا، انہیں کھانا کون بنا کر دے گا۔ اس نے گہری سانس لی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے والد کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اچھے خاصے پیسے تھے، پتہ نہیں کیوں بار بار انہیں نقصان ہی کیوں ہو جاتا تھا۔ بہرحال وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ زندگی نے اسے کہاں سے کہاں لا کر پہنچا دیا۔ ابھی بھی زین کا خیال اس کے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے، کتنا بھروسہ کرتی تھی زین پر، لیکن کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس نے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن قسمت کا لکھا ہوا مٹا نہیں سکتی تھی۔
وہ بیڈ پر لیٹ کر سو گئی، لیکن دوسری طرف ابراہیم آفندی کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو نیلم کا چہرہ اس کے سامنے گھومنے لگتا تھا، اس کا چین چرانے لگتا۔ وہ رات اس کی بڑی بے چینی سے گزری۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی حسین چہرے نہیں دیکھے تھے یا حسین لڑکیوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں کی یاسیت اداسی پتہ نہیں اس کا دل بے چین کر گئی تھی۔ بڑی دیر سے نیند آئی تھی۔ صبح جب اٹھا تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھتے ہی اپنے ملازم کو اوپر بلا اور کہنے لگا، وہ جو بیگم صاحبہ آئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا وہ کچن میں ہیں۔ ابراہیم آفندی حیرت سے کہنے لگا، کچن میں؟ کیوں؟ کہنے لگا، کھانا بنا رہی ہیں سب کے لیے۔ میں نے تو بہت منع کیا کہ آپ مہمان ہیں، یہ سب کچھ ہم کر لیں گے، لیکن کہتی ہیں میں پورا دن فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی۔ ابراہیم آفندی کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ابراہیم آفندی نہا دھو کر کپڑے پہن کر نیچے اترا تھا۔ کچن سے بڑی ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ کچن میں آیا تو نیلم بابا جی سے کہہ رہی تھی کہ ساری سبزیاں کاٹ دیں، کھانا وہ خود بنائے گی۔ اس وقت وہ بڑے سے پتیلے میں پتہ نہیں کیا پکا رہی تھی۔ ابراہیم نے اپنا گلا کنکارا تاکہ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے۔ نیلم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کہنے لگا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو ہماری مہمان ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں پورا دن فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی، اسی لیے سوچا کہ کھانا بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگا، اتنا بڑا پتیلا، اپنے سارا کھانا کون کھائے گا؟ وہ کہنے لگی، کیوں؟ جو آپ کے سب ملازم ہیں یہ بھوکے رہتے ہیں کیا؟ کھانا نہیں کھاتے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر کہنے لگا، یہ اپنا کھانا خود بنا لیتے ہیں، آپ کوئی ملازمہ تھوڑی ہیں جو ان کے لیے بنائیں گی۔ آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو اپنے لیے اور میرے لیے بنا لیا کریں۔ پھر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، مجھے یہ سب کچھ کرنے کی عادت ہے، آپ بے فکر رہیں، آج میرے ہاتھ کا سب کھائیں گے۔ کہنے لگا، تھک جائیں گی آپ، پلیز زیادہ چولہے کے پاس مت کھڑی ہوا کریں، رنگت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر نیلم نے دوبارہ سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ساوری سی رنگت کا نوجوان تھا۔ فوراً سے اپنی نظریں بدل گیا۔ پرکشش تھا اور ہینڈسم بھی تھا، لیکن رنگت گندمی تھی اور نیلم سفید رنگت کی مالک تھی۔ اس کی بات پر ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی، آپ بے فکر رہیں، میرے رنگ روپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت بڑے بڑے غم سے رنگت نہیں بدلی تو کھانا پکانے میں کیا ہی بدل جائے گی۔ وہ بہت افسردگی سے بولی تھی۔ وہ کہنے لگا، کسی ایک شخص کی تکلیف دینے سے انسان زندگی بھر اپنی خوشیاں حرام نہیں کر لیتا۔ یہ سن کر نیلم کو حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے جاوید صاحب نے بتایا تھا آپ کے بارے میں، مجھے سن کر بہت دکھ ہوا۔ نہایت ہی بدقسمت شخص تھا جس نے آپ کی قدر نہیں کی۔ نیلم کہنے لگی، وہ آپ لوگ کھانا زیادہ تیکھا کھاتے ہیں یا بس نارمل؟ نیلم نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ابراہیم بے حد شاطر دماغ تھا اور وہ سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا، جیسا بنا دیں گی ہم کھا لیں گے۔ پھر کہنے لگا، میں اپنے آفس جا رہا ہوں، شام کو ہی ملاقات ہوگی آپ سے۔ وہ کہنے لگی، آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی خاتون ملازمہ کا انتظام کر دیں گے۔ کہنے لگا، جی جی مجھے یاد ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بابا جی سے کہنے لگا، دیکھو بیوی صاحبہ کو مزید کوئی کام نہیں کرنے دینا، یہ مہمان خاص ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا، بلکہ اپنے بنگلے سے ہی باہر جا چکا تھا۔ پورا دن اپنے آفس میں بیٹھا رہا اور اپنے معاملات دیکھتا رہا۔ آج تک بے ایمانی ہی کی تھی۔ اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی کسی اور کے سر، لیکن پیسے اچھے خاصے بنا لیتا تھا۔ آج آفس میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ گھر جانے کی بڑی جلدی تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے دل یوں بے تاب ہوا تھا۔ شام کو جب واپس آیا تو ملازمین کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ میں نیلم کی تعریفیں بھی کر رہے تھے۔ وہ جب گھر آیا تو باہر لاؤن میں ہی وہ لوگ دسترخوان بچھائے کھانا کھا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے، بڑے عرصے کے بعد اتنا مزیدار کھانا کھایا ہے، مگر وہ بابا جی کتنا گندا کھانا بنا کر دیتے ہیں۔ واقعی سچ کہتے ہیں، عورت گھر میں آ جائے تو گھر گھر لگنے لگتا ہے۔ اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر ابراہیم آفندی مسکراتے ہوئے چل کر اپنے ملازمین کے دسترخوان کے پاس آیا تو سب کے سب کھانا چھوڑ کر کھڑے ہونے لگے۔ کہنے لگا، بیٹھے رہو، کھانا کھاؤ، میرا مقصد تم لوگوں کو کھڑا کرنے کا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ اندر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ اس وقت ٹیبل پر کھانا بابا جی لگا رہے تھے اور ساتھ میں نیلم بھی لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، السلام علیکم، آپ آ گئے؟ وہ کہنے لگا، جی وعلیکم السلام۔ کہنے لگا، ویسے تو میں فریش ہو کر نہا کر کچھ کھاتا ہوں، لیکن آج اس قدر مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ میری بھوک جاگ اٹھی۔ بس میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بس ہاتھ منہ دھویا اور ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ نیلم بھی بیٹھ چکی تھی۔ پہلی بار اس کی پلیٹ میں کھانا نیلم نے ڈال کر دیا تھا۔ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، ورنہ
اپنا کھانا اپنی پلیٹ میں وہ خود ہی ڈالتا تھا، بلکہ ٹیبل پر تو کھاتا ہی نہیں تھا۔ کبھی اپنے کمرے میں کھا لیتا، کبھی باہر سے کھا کر آتا۔ آج واقعی اسے اپنا گھر گھر لگ رہا تھا۔ جیسے اس نے پہلا نوالا لیا، کھانا واقعی بے حد مزیدار تھا۔ آج اس نے کئی سالوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ وہ کہنے لگا، نیلم واقعی آپ کے ہاتھ میں جادو ہے۔ میں کافی عرصے بعد یوں کھانا کھا رہا ہوں، بالکل ندیدوں کی طرح۔ پیٹ بھر گیا لیکن جی نہیں بھر رہا۔ تو وہ کہنے لگی، آپ کی تعریف کا بہت شکریہ، میں بس اپنے والد کے لیے بھی پریشان تھی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا لیکن اب اپنا منہ صاف کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ کو جاوید صاحب کی ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بے فکر رہیں، ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کہنے لگی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ امیر لوگ اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ ابراہیم آفندی کہنے لگا، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، میں نے تو دیکھا ہے کہ جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اتنا ہی اکڑو، گھمنڈی اور ایسا سیاست دان ہوتا ہے۔ میرے والد آپ کے صرف بزنس پارٹنر ہیں، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، پھر میرے والد کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اتنے اچھے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ آج کل تو اپنوں کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں۔ یہ بات سن کر ابراہیم آفندی کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ اتنا اچھا تو کبھی بھی نہیں تھا، سب کچھ کیا اس وقت تھا۔ اس نے بے ایمان تھا، لالچی بھی تھا، ویسی ہیرا پھیری بھی کرتا تھا، اور یہاں اگر اس نے نیلم کو رکھا تھا تو اپنے مقصد کے لیے رکھا تھا، لیکن وہ شاید بہت صاف دل کی مالک لڑکی تھی، ہر ایک انسان پر بھروسہ کر لینے والی، ہر ایک کو اچھا سمجھنے والی۔ پھر نیلم کہنے لگی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ ابراہیم نے ملازم کو کہہ کر برتن اٹھوانا شروع کیے تو نیلم کہنے لگی، میں اٹھا لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، جیسے ہی اپنے ہونٹوں پر لگایا اور لائٹر جلانے لگا تو نیلم کہنے لگی، ابراہیم آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا دل رکھتے ہیں، اور ایسا انسان سگریٹ پیتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے سگریٹ پینے والے مرد بالکل پسند نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جا چکی تھی اور ابراہیم اس کو دیکھتا رہ گیا، حالانکہ وہ چین اسموکر تھا، سگریٹ پینے کا عادی تھا، لیکن اپنے ہونٹوں سے اس نے سگریٹ نکالی اور پھینک دی، پھر مسکرانے لگا۔ ساری زندگی وہ خوبصورت رشتوں کے لیے ترسا تھا۔ بچپن میں ہی ماں کے مرنے کے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں نے کبھی بھی اسے اپنا بیٹا سمجھا ہی نہیں۔ بیٹا بن کر محبت نہیں دی، بلکہ ہر وقت اسے مارتی رہتی تھی۔ اسی لیے وہ گھر سے بھاگ گیا اور یتیم خانے چلا گیا، لیکن وہاں کے انچارج نے بھی ذرا سی بات پر اسے بہت مارا۔ ایک دن یتیم خانے سے بھی بھاگ گیا، سڑکوں پر گاڑیاں صاف کرنے لگا، کام کرنے لگا، لیکن گاڑی صاف کروانے والے مالکان گاڑی صاف کروا لیتے لیکن پیسے نہیں دیتے، اسے دھکا دے کر وہاں سے نکل جاتے۔ اسی لیے جب اسے یہ پتا چلا کہ ایمانداری کی کوئی قیمت نہیں تو اس نے چوری چکاری شروع کر دی۔ وہ لوگوں کے پیسے چوری کر کے بھاگنے لگا اور اسے یہ کام سب سے زیادہ آسان لگتا۔ آہستہ آہستہ وہ چوری اور ہیرا پھیری کرنے میں ماہر ہو چکا تھا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چوریاں، پھر بڑی بڑی، یہاں تک کہ گھروں میں بھی ڈاکے ڈالنے جاتا تھا۔ موت کا خوف اسے ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی رونے والا ہو، اور ابراہیم آفندی کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے کاروبار میں اپنی دھاک بٹھانی شروع کر دی۔ جب لوگوں پر اس پر اعتبار کرنے لگے تو وہ ان کے اچھے خاصے پیسوں کا نقصان سنا دیتا۔ اس طرح اس نے ہیرا پھیری کر کے دولت اکٹھی کی تھی۔ جاوید صاحب کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی، لیکن نیلم کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ ایک بار اسے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر چلا آیا تاکہ لاؤنج میں کھلنے والی گیلری میں جا کر ٹھنڈی ہوا میں سگریٹ پی سکے۔ اب وہ نیلم کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا لاؤنج میں وہ نماز پڑھ رہی تھی، حالانکہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت تو کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، شاید تہجد پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ اس کی سسکیوں کو سن کر ابراہیم کو کچھ ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ پھر دماغ میں آنے لگا شاید اپنے شوہر کے طلاق دینے پر یوں بے بسی سے رو رہی ہے۔ عورت چاہے جیسی بھی ہو لیکن کبھی بھی طلاق نہیں چاہتی، اور طلاق کے بعد اپنے آپ کو بے بس سمجھتی ہے کہ اس کی کوئی غلطی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ رو دھو کر اللہ کے سامنے
اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے جائے نماز طے کر کے پلٹی تو سامنے ابراہیم کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا تو گھبرا سی گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ اس وقت رو کیوں رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، میں آپ کو اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو ابراہیم کہنے لگا، نیلم، ہو سکتا ہے میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں۔ غم بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا غم نہیں بانٹ سکتے۔ میں اپنے رب سے کہتی ہوں تو میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی انسان پر وہ بھروسہ کرنے کی اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن نیلم کی باتیں اسے دکھ پہنچاتی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بے تکلف ہو کر اسے اپنے ہر غم کہہ دے، لیکن وہ ایک تکلف کی دیوار اپنے اور اس کے بیچ قائم رکھتی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ کئی بار اپنے باپ کا پوچھ چکی تھی، لیکن جاوید صاحب تو ایسے گئے کہ پیچھے پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ ابراہیم نے انہیں فون بھی کیا، لیکن ان کا فون بھی بند تھا۔ پھر اس نے اپنے گارڈ کو بھی جاوید صاحب کے پیچھے بھیجا۔ وہ کہنے لگا، اس لڑکی کے والد دبئی جا چکے ہیں اور 1 ماہ گزر چکا ہے۔ ابراہیم کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس کا باپ ہے کیا؟ پہلے ہی اتنا نقصان کر چکا ہے اور اب 20 لاکھ لے کر دبئی چلا گیا۔ یہ وہاں پر بھی اپنے پیسوں کی بربادی پھیر لے گا۔ نیلم نے پھر سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، بابا میرا فون نہیں اٹھا رہے، آپ کی بات ہوئی ان سے؟ تو وہ کہنے لگا، جی ضروری کام سے دبئی گئے ہیں، آ جائیں گے، آپ فکر مت کریں۔ اس کی عدت بھی 1-1.5 ماہ میں ختم ہونے والی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد نیلم سے شادی کی بات کرے، لیکن ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ لیکن جیسی اس کی عدت پوری ہوئی تو جاوید صاحب بھی واپس آ چکے تھے۔ آتے انہوں نے ابراہیم کے گھر کا رخ کیا۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی کی عدت پوری ہو چکی ہے، تم بتاؤ تمہارا آگے کیا پروگرام ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جاوید صاحب نے کہا، تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہنے لگا، آپ کو اپنی بیٹی کی قیمت چاہیے؟ آپ کی بیٹی انمول ہے، یوں مجھ سے پیسے مانگ کر کیوں اس کی اہمیت کو میری نظر میں گرانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی مالی مدد ویسے ہی کر دوں گا، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ابراہیم کہنے لگا، میں آپ کو لاکھوں روپے نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پھر برباد کر دیں گے۔ ہاں، میں آپ کو ماہانہ خرچہ دے دیا کروں گا، اس سے آپ کا اچھا گزر بسر ہو سکے گا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم نیلم سے کب نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، پہلے اخلاقی طور پر آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں چند دن میں سب کچھ ارینج کر لوں گا۔ لیکن جب جاوید صاحب نے نیلم سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ اسے شادی ہی نہیں کرنی ہے، کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جو زخم اسے زیادہ ملے ہیں سبھی تک تو وہ انہی سے بھر نہیں پا رہی، اور وہ پھر ایک نئے مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی۔ اس کے والد کہنے لگے، ہر مرد ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگی، میں اب پھر آزماؤں، میں ایک اور مرد کو؟ بابا، میں کسی کو نہیں آزمانا چاہتی، آپ مجھے لے کر یہاں سے چلے جائیں نا، میں کیسے کسی اجنبی کے گھر میں رہتی رہوں؟ اور اب آپ اسی اجنبی سے میری شادی کا کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں پر 1 منٹ نہیں رہنا چاہتی۔ ابراہیم باہر کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ نیلم کبھی بھی انکار نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے 4 مہینے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھی بدل چکا تھا، کافی حد تک اپنی ہر برائی ختم کر چکا تھا، نماز بھی پڑھنے لگا تھا، لیکن پھر بھی نیلم انکار کر رہی تھی۔ لیکن جاوید صاحب کہنے لگے، دیکھو، میرا کچھ پتہ نہیں، میں کبھی کہیں کام کے سلسلے میں چلا جاتا ہوں اور پھر کبھی پاکستان میں ہوتا ہوں تو کبھی نہیں ہوتا، پھر مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو بیٹا، میں کب تک تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں؟ دیکھو، میں ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، تم میرے مزاج سے واقف ہو، اور ابراہیم کے ساتھ تم رہو گی تو مجھے تسلی رہے گی۔ میں تمہاری زندگی کو زیاد کے نام پر برباد نہیں کر سکتا۔ ابراہیم اچھا ہے اور اتنی چاہ سے تمہارا رشتہ بھی مانگ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ زیاد نے کیا ہے وہ ابراہیم بھی تمہارے ساتھ کرے گا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کریں، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ بہرحال جاوید صاحب نے اس کا نکاح ابراہیم سے کر دیا۔ دوسری طرف زیاد کی گرل فرینڈ بھی اسے دھوکہ دے کر جا چکی تھی۔ اس کی کافی جائیداد اپنے نام لگوا چکی تھی۔ بھاری نقصان دینے کے بعد، اس کا سارا زیور چوری کرنے کے بعد وہ بنا بتائے ہی جا چکی تھی۔ زیاد کو اب جا کر نیلم کی قدر ہوئی تھی کہ وہ اسے کتنا خیال رکھتی تھی اور کتنی مخلص تھی، لیکن
واپس جانے کے سارے دروازے تو وہ خود ہی بند کر چکا تھا۔ پھر خیال آنے لگا کہ اسے کسی نے بتایا ہے کہ نیلم کی شادی ہو چکی ہے۔ اس نے سوچا کہ نیلم ان لڑکیوں میں سے ہے جو اپنی پہلی محبت اور پہلے شوہر کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ یقیناً وہ اس کے سامنے روئے گا تو نیلم ضرور اس سے بات کرے گی۔ اس کی شادی تو ابراہیم سے ہو گئی تھی، لیکن پہلی رات ہی وہ بہت نروس تھی، گھبرا رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ آج تک زیاد کے علاوہ اس نے کسی کو نہیں سوچا تھا، اور ایک دم سے ابراہیم اس کی زندگی میں آ گیا۔ وہ ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی جیسے ہی ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، آپ سے تھوڑا سا وقت چاہتی ہوں۔ ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لے سکتی ہیں۔ ان کی شادی کو بھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا جب زیاد نے نیلم کو کال کی۔ وہ کہنے لگا وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، تو وہ کہنے لگی میرا آپ سے اب کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا نیلم، مجھے اب احساس ہوا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ میں نے ہیرے کو چھوڑ کر کانچ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور دیکھو مذاق نہیں ہو گیا میرے ساتھ، وہ لڑکی مجھے لوٹ کر چلی گئی۔ نیلم کہنے لگی میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر آپ مجھ سے یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھول سکتی، اور تم چاہو تو ابھی بھی ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہے۔ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، میں تمہیں محبت دوں گا اور دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ تم اپنے شوہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرو۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، یا آپ رشتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ شادی کوئی گٹا گٹی کا کھیل ہے؟ جب آپ کا دل چاہے آپ توڑ دیں، اور جب آپ کا دل چاہے آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں۔ ابراہیم جیسا بھی ہے جو بھی ہے میرا شوہر ہے، اور میں کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ براہ کرم آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل بند کیا۔ ابراہیم پیچھے ہی کھڑا اس کی بات سن رہا تھا۔ پہلے تو بات سن کر ڈر گیا تھا کیونکہ کہیں واقعی وہ زید کی باتوں میں آ کر اسے چھوڑ نہ دے، لیکن وہ ایک اچھی اور باوفا لڑکی تھی۔ جیسے ہی نیلم پیچھے پلٹی تو ابراہیم کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگی وہ میرے دوست کا فون تھا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے پتا تھا کس کا فون ہے، آپ کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں۔ نیلم رونے لگی اور کہنے لگی میں نے اسے نہیں کہا تھا، پتہ نہیں اس نے میرا نمبر کہاں سے حاصل کر لیا، مجھے کیوں فون کیا؟ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ ہی آپ کو دھوکہ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے نیلم کو دونوں ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں، آپ اتنی اچھی ہیں کہ آپ کو دیکھ کر میں نے اپنی زندگی سے ہر برائی کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں آپ پر شک نہیں کر سکتا نیلم۔ یہ کہہ کر اس نے باقی کے فاصلے بھی ختم کیے۔ نیلم رونے لگی اور کہنے لگی مجھے بس یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے گھر بسانا اور بسائے رکھنا۔ ابراہیم اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا اور کہنے لگا بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی آخری سانس تک بھی نہیں چھوڑوں گا۔